حیوانیت کا ثبوت دینا، یہ پوری دنیا میں اس وقت جاری ہے۔ اور اس رات میں لوگ جتنی شریعتوں کی ان کی یہاں ہوگی پابندیاں توڑ دیتے ہیں، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ایک اچھا انسان نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کا تو سال شروع ہو رہا ہے، ان کو بھی حدود بتائی گئی ہیں کہ کس حد میں وہ نئے سال کی آمد کی خوشی منائیں، لیکن وہ سب حدیں وہ لوگ بھول چکے ہیں۔ برطانیہ سے بہت سے حضرات آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جوان بھی آج کے اس طوفان بدتمیزی میں خاص طور سے جوان اور مالدار لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہاں کے ہندو اپنے آپ کو بہت راشٹروادی کہتے ہیں اور اپنے دھرم میں بہت پختہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا بھی ایک بڑا عملہ شہر کی ہوٹلیں بک کرا چکا ہے، کلب ہاؤس بک کرا چکا ہے، اور مختلف پارٹیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ہندوازم سے عیسائیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ خوشیاں منانے کے لیے جمع کر دیا۔ وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ تو خلاف شرع ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اور ہم جو خوشی منا رہے ہیں ان 51 حفاظ کرام کی تکمیل حفظ پر، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم آج اللہ کا حکم توڑنے کے بجائے پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت سے مراد کتاب رحمت یعنی قرآن کریم ہے، اس کے حاصل ہونے پر چاہیے کہ ایمان والے خوشی منائیں۔ مال پر خوشی منانے کو نہیں کہا، سال پر خوشی منانے کو نہیں کہا، اولاد پر خوشی منانے کو نہیں کہا، اور قرآن کریم کے حفظ پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ مال کے بارے میں تو فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت مال کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ مال پر اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور یہاں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ دنیا میں جو چیزیں انسان جمع کرتا ہے ان تمام جمع ہونے والی چیزوں میں فنا کے گھاٹ اترنے والی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم ساتھ جانے والی نعمت ہے۔ تو یہ دائمی اور پائیدار نعمت پر خوشی مناؤ۔
مدرسہ ایک کلیکٹیو خاندان ہے، ایک پورے خاندان کا نام مدرسہ ہے۔ ایک جگہ اسکول میں پروگرام تھا، تو وہاں جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا ہمارو شاڑا پریوار اسکول کو ایک پریوار قرار دیا، اس طرح مدرسہ بھی ایک پریوار ہے۔ سب سے پہلے تو طالب علم کی ضرورت ہے، بغیر طالب علم کے یہ علم کا چکر چلے گا ہی کیسے؟ فیکٹری کے لیے را مٹیریل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو مدرسہ فیکٹری ہے، طلبہ را مٹیریل ہیں۔ اب یہ را مٹیریل کہاں کہاں سے آیا ہے؟ ابھی حضرت مولانا انور صاحب نے سب طلبہ کے جو کہاں کہاں سے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہو گئے، حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گلشن میں آئے اور ان کے لگائے ہوئے اس پودے سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تناور درخت بن چکا ہے، اس پر 51 پھل توڑے گئے ہیں اور امت کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو مدرسے کا اصلی اثاثہ طلبہ ہیں، لیکن طلبہ کو اگر کوئی اخلاق سکھانے والا نہ ہو، کوئی معلم نہ ہو، تو وہ ناقص رہ جائیں گے، ہجوم رہ جائے گا۔ اس بنا پر باوقار اساتذہ کو لایا گیا۔ ان اساتذہ نے خون جگر دیا اور محنت کر کے، یہ بچے پتھروں کی طرح تھے لیکن ان کو کنڈار کر ہیرا بنایا، سماج کے لائق بنایا، امامت کے لائق بنایا، اپنے ماں باپ کے گھر میں عزت کے لائق بنایا، دنیا میں رہنے کے لائق بنایا اور جنت کے داخلے کے لائق بنایا۔ تو اساتذہ کرام کے بغیر طلبہ ناقص ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اساتذہ یہ عافیت کے ساتھ اپنا کام کریں اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ امت کو یہ پھل دے سکیں۔ یہ جو درخت لگایا گیا ہے اس کے پھل امت کو دے سکیں، اس کے لیے اقتصادی یعنی مالی امداد کی بھی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے اپنی تمام زندگی مدرسے کے لیے وقف کر دی، تو مدرسہ جو ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، کیونکہ یہ مدرسے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو اب ان کی ضرورت کو مدرسہ پورا کرے گا۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اسباب کے طور پر اللہ تعالی نے استعمال کر لیا حضرت محتمم صاحب کو۔ تو اساتذہ کے اوپر ایک نظامت کا نظام آیا حضرت محتمم صاحب کی شکل میں۔ طلبہ کو اساتذہ کنٹرول کرتے ہیں اور محتمم صاحب جو ہے اساتذہ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن محتمم اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بلڈنگیں بنی ہیں اور اس کی چھت کے نیچے طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد بنی ہے اور اس میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو اب جھولی پھیلانی پڑے گی، اس کے لیے ذمہ داروں کی ایک ٹیم بنے گی۔ ذمہ دار محتمم کو اطمینان دلائیں گے کہ تم اساتذہ کو اطمینان دلاؤ کہ وہ کام کرتے رہیں،
ہم اساتذہ کی دنیاوی اور اقتصادی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ فیڈ بیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اساتذہ اطمینان کے ساتھ تعلیم کے اندر منہمک رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ذمہ دار بھی خود اتنا بڑا خرچہ نہیں چلا سکتے، اس کے لیے ان کو قوم کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ قوم کے سامنے اپنی ٹوپیاں رکھیں گے، مدرسے کے احوال رکھیں گے، اور پھر لوگ اور قوموں کا یہ ادارہ ہے، قوم والے مدد کریں گے. تو دیکھو سب جڑ گئے، ایک پورا قبیلہ ہو گیا، گاؤں کا فرد اس کے اندر آ گیا، مدرسے کا تعاون کرنے والا ہر فرد اس کے اندر آ گیا. تو یہ پورا قبیلہ اور پورا ٹری ہے جس کے ذریعے سے یہ نظام چلتا ہے. ایک اکیلے کی محنت سے کام نہیں چلتا، محتمین کی ضرورت ہے، ذمہ داروں کی ضرورت ہے، اور آپ کی بھی ضرورت ہے، اور ہر ایک کی ضرورت ہے. ضرورت پڑنے پر مدرسے میں ڈاکٹر بھی آتے ہیں، ضرورت پڑنے پر علاج معالجہ بھی کیا جاتا ہے. جب ہمارے ذمہ داروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس میں طلباء اور اساتذہ کی سہولت کے لیے فکریں کی جاتی ہے کہ بھئی کس طرح سے اساتذہ کرام کو آرام پہنچایا جائے، کس طرح طلباء اچھی تعلیم حاصل کریں، اور کس طرح سے مدرسے کا نظام بہتر سے بہتر طریقے پر چلے. ہم کو باورچی خانے کی ضرورت ہے، ڈائننگ ہال کی ضرورت ہے. یہ تمام ہماری شورا کے اندر مشورے میں آتی ہے باتیں. اب آج الحمدللہ دعوت دے کر گاؤں کے احباب کو اور معاونین کو اور برطانیہ کے احباب کو اور دور سے آنے والے احباب کو یہاں بلایا گیا. کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا ہے کہ آپ حضرات اپنی محنت کی جو کمائی للہ فی اللہ اور زکوٰۃ کے مصارف یہاں دیتے ہیں، تو آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو لگایا ہے یہ باغ، وہ باغ کے پھل آپ کے سامنے ہیں. یعنی آپ کے روپیے، آپ کی مدد، آپ کا تعاون، آپ کی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ کام کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا کام ہوا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اساتذہ کی پہم محنتوں کے نتیجے میں 51 طلباء عزیز کے سینے آج قرآن کریم سے جگمگا رہے ہیں. قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اللہ تعالی کا انعام ہے. حدیث شریف میں فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کی فضیلت یاد رکھنا، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے. دوسری جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کی فضیلت مخلوق پر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے.
جیسے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس طرح اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی ہے، اس طرح اس کا کلام بھی اتنی ہی شان کا عظمت والا ہے۔ جتنی فضیلت اللہ کی ذات کی ہے، اتنی ہی فضیلت اللہ کے کلام کی ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کریں۔ جب قرآن کریم کو جلایا گیا تو ہمیں دکھ ہوا، یہ ہمارے دل میں قرآن کریم کی عظمت کی علامت ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ کرنا تھا کہ ایک قرآن کے اوراق جلا کر بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم کو یعنی امتیوں کو اس وقت دو کام کرنے تھے۔ ایک کام تو یہ کرنا تھا کہ ہم اخباروں کے ذریعے سے ڈکلیئر کرتے کہ تم نے ایک قرآن جلایا ہے، ہم انشاءاللہ لاکھوں بچوں کے سینے میں قرآن کا چراغ جلا دیں گے۔ ہم کو یہ اس وقت جو ہے اعلان کرنا چاہیے تھا اور یہ عہد و پیمان کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، اس وقت ریلی نکالنے کے بجائے ہمیں قرآن کریم کے انگریزی اور مختلف زبان کے ترجمے دنیا کے اندر نشر و اشاعت اس کی کرنی چاہیے تھی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کر دیں گے۔ صبح آپ کو پڑھانا بھی ہے، مہمانان کرام تھکے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب کے داماد بھی تشریف لائے ہیں، خوشی ہے ہم کو وہ آج جلسے میں شریک رہے۔ انہوں نے اتنا منور اور اتنا اچھا جلسہ حضرت کے قائم کردے مدرسے کے اندر دیکھا تو یقیناً ان کا دل خوش ہو رہا ہوگا، اور تمام مہمانان کرام کا دل بھی خوش ہو رہا ہوگا، اور ہونا چاہیے۔ دنیا کی ڈگریوں پر ہم خوش ہوتے ہیں اور دنیا کی سرٹیفکیٹس حاصل ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اے حافظو، تمہیں قرآن کریم کی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے۔ مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے: برخود نظر بکشاز تہی دامنی مرن، کہ در دامنے تو ماہ تمام نہادان۔ بھائی دوسروں کی گود میں ستارے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، مت دیکھو، لیکن اللہ نے تیرے دامن کو چاند اور سورج جیسے قرآن کریم سے بھر دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کا حافظ بنا دیا اور قرآن کریم کی نعمت سے سرفراز کر دیا، اور اس نے دنیا کی کسی ڈگری کو قرآن کریم کی ڈگری سے اونچا سمجھا، تو یہ قرآن کی عظمت رکھنے والا اور احترام کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی وہ طالب علم نے جو نظم پڑھی اس میں اپنے آپ کو سلطان قرار دیا، واقعی تو سلطان ہے، شرط یہ ہے کہ یہ قرآن کی عظمت تیرے دل میں ہو اور احترام تیرے دل میں ہو اور اس کی تلاوت کثرت سے ہو۔ ایک ہے قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ آج قرآن کریم کو لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے لیکن بچی کو پڑھنے کی تلقین نہیں کی جاتی۔ کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن کریم نہ ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا۔ ہم اتنی دیر یہاں بیٹھے رہے، 51 طلبہ نے یہ قرآن کریم ختم کیا، آخری سورت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اور اس کی 3 آیتوں کے اندر توحید ربوبیت، رسالت اور آخرت کے بیانات فرمائے گئے ہیں، اور یہ لب لباب اور ام الکتاب اور سبع المثانی اور قرآن عظیم کہا گیا۔ کئی نام ہے سورہ فاتحہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ابو سعید ابن معلّہ ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ان کو آواز دی۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ میں نماز میں ہوں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آقا نامدار کے پاس دوڑے۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد ہے؟ کہا جب میں نے پکارا جب تم کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نماز میں تھا۔ کہا تم کو نہیں معلوم الذین استجابوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول پکارے تو فرض نماز توڑ کر بھی فوری طور پر جواب دینا چاہیے، اور اگر ماں باپ پکارے، نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہو اور ایمرجنسی پکار رہے ہیں، یہ علم اگر بچے کو ہو جائے تو اس کو نماز توڑ دینا چاہیے، بعد میں قضا کر لے گا۔ اور اگر یہ پتا چلے کہ وہ روٹین کے مطابق بیچارے پکارتے ہیں تو نماز پڑھ کر پھر ان کی بات کا جواب دے۔ یہ تو مسئلہ ہوا۔ خیر حضور نے تو یہ مسئلہ ان کے سامنے کہ نبی پکارے تو نماز توڑ کر جواب دینا ہے یہ بتایا، اور کہا میں تم کو ایک عظیم سورت قرآن کریم کی بتانا چاہتا ہوں، اعظم سورت فی القرآن۔ فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون سی سورت ہے؟ ہم چونکہ روزانہ پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے۔ نعمت جس کے پاس ہوتی ہے وہ قدر نہیں کر پاتا۔ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت سورہ فاتحہ کی شکل میں دی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اعظم سورت فی القرآن، قرآن کریم کے اندر عظیم سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی قدر کرنے والے کیسے لوگ رہے ہیں۔ ایک IAS درجے کا آفیسر تھا، مسلمان کم ہوتے ہیں آج کل، IPS اور IAS کم بنایا جاتا ہے، چانس ہی ان کو کم دیا جاتا ہے، M کلاس کا نو کلاس، اس لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ نے ان کو مرتبہ دے دیا تھا، پہنچ گئے تھے، ڈگری ان کے پاس حاصل تھی، بہت بڑا محکمہ تھا ان کے پاس۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ سفر حضر میں قرآن کریم ساتھ رکھتے تھے، ہمیشہ قرآن کریم ساتھ رکھتے تھے، سفر کرتے تھے تو قرآن کریم ساتھ، حضر میں ہمیشہ اپنے سامنے قرآن کریم، اور خالی رکھتے نہیں تھے، پڑھنے کے لیے رکھتے تھے، تلاوت کے لیے رکھتے تھے۔ ابھی آپ کو انعام کے طور پر قرآن کریم دیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ حضرت بڑی عمر ہو گئی، آپ کے پاس قرآن کریم محفوظ ہے اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ فرمایا صحت کا راز یہ ہے کہ روزانہ 5 کلومیٹر چلتا ہوں، اور یہ چلنے میں 5 پارے روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا قرآن بھی محفوظ رکھا، میری صحت بھی محفوظ رکھی ہے۔ تو قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور جسم کی بیماریوں کی بھی قرآن کریم شفا ہے۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مستقل جو ہے وہ ایک رسالہ اس پر لکھا کہ قرآن کریم قلوب کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ضمنی طور پر ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اعمال قرآنی کے نام سے ایک رسالہ شائع فرما کر، اس کے اندر وہ تمام نسخے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ IAS آفیسر جو ہے سفر میں جا رہے تھے گورنمنٹ کے کام سے، فرسٹ کلاس کے اندر ان کا بکنگ تھا، سامان پہلے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، سامان پہلے جاتا ہے، آدمی بعد میں جاتا ہے۔ ابھی بھی ہم جائیں گے تو بھئی پہلے ہمارا بیگیج چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ جا کر کے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں۔ انسان کا دنیا میں بھی حال یہ ہے، کہیں پہلے آنکھ جاتی ہے، کہیں دانت روانہ ہوتا ہے، کہیں پیٹ میں سے آنت روانہ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ خود روانہ ہوتا ہے۔ سامان پہلے جاتا ہے، انسان بعد میں جاتا ہے۔ بہرحال ان کا سامان رکھوا دیا گیا، وہ آئے اسٹیشن پر، انہوں نے کہا بھائی سب سامان رکھ دیا تو قرآن کریم رکھا کہ نہیں؟ کہا آج قرآن کریم دفتر میں بھول گئے، آفس میں بھول گئے۔ کہا سامان نکال لو۔ حضرت دوسرے اسٹیشن پر قرآن اویلیبل کر لیا جائے گا، قرآن کریم کی کیا کمی ہے؟ آج کل تو پڑھنے والوں کے لیے آسانی، موبائل کے اندر بھی قرآن شریف ہے۔ جب قرآن شریف موبائل میں پڑھیں تو باوضو پڑھیں۔ جب ارادہ کریں کہ اب مجھے قرآن کریم پڑھنا ہے تو باوضو پڑھنا چاہیے۔ باوضو پہلے ہو جاؤ، پھر اندر سے قرآن کریم نکالو، پھر اس کی تلاوت جو ہے وہ شروع کرو۔ یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ میں سفر نہیں کروں گا قرآن کریم کے بغیر۔ لوگوں نے کہا یہ بڑی تنگ نظری ہے آپ کی، قرآن کریم اگلے اسٹیشن تک آ جائے گا، وہاں تک جانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا ایک قدم بھی قرآن کریم کے بغیر میں سفر نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے دنیاوی آفیسر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت عطا فرمائی، ایسا قرآن کریم سے محبت اور عشق عطا فرمایا ہے، سب سامان اتروا لیا۔ لوگ تان و تشنی کرتے رہے، تنگ نظر کہتے رہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہمارا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ہم ادھر ادھر چکر نہیں کاٹیں گے۔ امانت داری یہ ہے کہ ہم آفس میں جا کر بیٹھ جائیں، اپنا کام کریں، گورنمنٹ کا کام کریں۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ تو خوبی ہے کہ امانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہم نے پوری امانت داری کے ساتھ، ورنہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو پدم بھوشن کا خطاب راجندر پرساد دینا چاہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ بڑے بڑے انعامات کے لیے اور تمغوں کے لیے میں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے، میں نے تو ایک انسانی، اخلاقی اور اسلامی جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ادا کیا ہے۔ میرا مقصد یہ تمغے حاصل کرنا اور کرسیاں نہیں ہیں، ہماری جگہ تو مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، ہمیں یہ عہدے نہیں چاہیے، عہدوں کے لیے ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ آپ بھی رمضان میں تراویح سناؤ تو اللہ کے لیے سناؤ، پھر اللہ کے بندے اللہ کے لیے آپ کو دیں گے، وہ لے لینا۔ باقی پہلے سے طے مت کرو کہ کیا دیا جائے گا، اور کانٹریکٹ کی بنیاد پر جو ہے قرآن مت سناؤ، اللہ کے لیے سناؤ تو اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے۔ ارے یہ نہیں دیں گے تو اللہ دے گا، اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے؟ خیر، نیت اچھی رکھنی چاہیے اور قرآن کریم کو باقی رکھنے کی محنت کرنی چاہیے۔
جیسے نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کو باقی رکھنے کی کتنی شوہر بیچارہ محنت کرتا ہے تن توڑ، تب جا کر کے بیوی لائن کے اوپر رہتی ہے اور وہ جو ہے شادی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ طلاق مرد دے گا، عورت نہیں دے گی۔ اگر عورتوں کے حالت میں طلاق دینے کا رکھا ہوتا، روز جو ہے شوہروں کو 3-4 طلاق تو کہیں گئی نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نظام مردوں کو صبر دیا ہے، استقلال دیا ہے، برداشت کرنے کی طاقت دی ہے، حوصلے دیے ہیں، تو طلاق دینے کا بھی حق ان کو دیا ہے۔ اس لیے یوں کہا کہ جنازہ اٹھا کر عورتیں نہیں چلیں گی، مرد چلیں گے، کیونکہ عورت تو روتے روتے اس کو فرصت نہیں ہے، جنازہ دیکھ کے روتی رہے گی تو اٹھائے گی کب اور دفنائے گی کب؟ اس لیے یہ کام حوصلے والوں کا ہے۔ حوصلے والے اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، کام تقسیم کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ کام مردوں کے ذمے رکھے، کچھ عورتوں کے ذمے رکھے۔ بہرحال اب جو ہے وہ آفس میں بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں کالا فون آتا تھا جو کریڈل کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس میں کلر بھی نہیں آتے تھے۔ کسی کے گھر میں کلر والا فون ہو تو لوگ دیکھنے جاتے تھے کہ ماشاءاللہ اس کے یہاں تو کلر والا فون ہے۔ لیکن آج کل تو سب کے پاس موبائل آ گیا، لیکن میرے طالب علم، موبائل تمہارے لیے زہر ہے، تمہارے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے موبائل کبھی رکھنا بھی ہو تو چھٹی کے دن صرف 1 دن استعمال کریں اور بند رکھیں، کیونکہ آپ جتنا اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے کنیکٹ رہو گے، علم سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کو علم سے کنیکٹ رہنا ہے، لوگوں سے ڈسکنیکٹ رہنا ہے، کتابوں سے کنیکٹ رہنا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے تعلق رکھنا ہے، ایک ہی مشن بنانا ہے، علم کا حصول۔ بہترین کام چھوڑ کر ابتر کام کی طرف مت لگیے، یہ فضولیات میں اپنے آپ کو مت لگائی۔ اب وہ رنگ بجی، انہوں نے فون اٹھایا۔ فون اٹھایا تو فون پر کوئی کہہ رہا تھا کہ آفیسر صاحب، آپ جس ڈبے میں سفر کرنے والے تھے آپ نے نہیں کیا، وہ ڈبہ دوسرے اسٹیشن پہنچنے سے پہلے آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور جتنے لوگ تھے اندر وہ تمام جل کے خاک ہو گئے، اللہ نے آپ کو بچا دیا۔ تو آفیسر صاحب نے تمام دوسرے اپنے جونیئر آفیسرز جو ہیں ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ میری مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن نہ ہونے کی وجہ سے سفر کو موقوف کیوں کیا، لیکن دیکھو قرآن کی خالی عظمت اور قرآن کریم کا خالی احترام کیا، اللہ نے دنیا کی آگ سے بچا دیا۔ اب اگر اس کی تلاوت اور احترام میرے دل میں رہے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی یہ مجھے آگ سے بچا دے گا۔ تو قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، عظیم الشان سرمایہ ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم اگر سینوں میں آ گیا اور زندگیوں کے اندر عملی بن گیا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دلیل میں قرآن شریف کی آیت پڑھتے تھے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا۔ ذکر پڑھنے والی چیز کو، بار بار دہرانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی بچوں نے قرآن کریم ختم کیا لیکن پھر شروع بھی کر دیا، الف لام میم سے اولئک ھم المفلحون تک دوبارہ پڑھا، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا، ختم کرتے ہی نیا شروع کرنا ہے، اور یہ سلسلہ موت تک انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ ختم کرو پھر شروع کرو، ختم کرو پھر شروع کرو۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ مفسرین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم شروع ہوا ہے، پہلا حرف با ہے،
اور والناس پر قرآن کریم ختم ہوا ہے، آخری حرف سین ہے، با اور سین کو ملاتے ہیں تو بس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے لیے قرآن اور حدیث بس، اور بس کو الٹا کرو تو ہوتا ہے سب۔ قرآن بس بھی ہے، قرآن سب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا قدردان بنائے، ادارے کو ترقیات سے نوازے، ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تشریف لانے والے مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اگرچہ حضرت محتمم صاحب نے شکریہ ادا کیا، لیکن اس مدرسے کا میں بھی ادنا خادم ہوں، اس لیے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ تمام واردین، صادرین، تشریف لانے والے مہمانان کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں۔ اس مبارک مجلس میں آنا مبارک ہو اور اچھے ثمرات کا یہ حامل بنے۔ اسی پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا فرمائیں۔